جویریہ میں نے یہ 4 کلمات کہے، جتنی دیر تو صبح سے لے کے اب تک اللہ کا ذکر کرتی رہی ہے نا، یہ 4 کلمات کا اگر اس ذکر کے ساتھ وزن کیا جائے تو یہ 4 کلمات تمام اذکار پر وزنی نکلے۔ تو یہ صبح کے وقت پڑھا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ تو 3 دفعہ یہ کلمات پڑھیں۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ، ان کا نام اماں صفیہ، اسی طرح ایک زوجہ آپ کی حضرت میمونہ ہے۔ حضرت میمونہ یہ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج ہیں، میری اور آپ کی جتنی بھی مائیں ہیں، ان میں سے سب سے آخر میں جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا وہ حضرت میمونہ۔ حضرت میمونہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کی خالہ بھی لگتی، یہی وجہ کہ عبداللہ بن عباس ان کے گھر میں آیا کرتے۔ اور اسی طرح آپ کی ایک زوجہ، ان کا نام ام حبیبہ ہے۔ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، جو بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن یہ اول لوگوں میں مسلمان ہونے والی، بلکہ انہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف اپنے خامد سمیت، وہاں پہ ان کا خامد جو ہے وہ وفات پا گیا۔ اس کے بعد پھر حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا، پھر اسی نے حضرت ام حبیبہ کو جو ہے نا وہ حق مہر ادا کیا، حتیٰ کہ ولیمہ بھی کیا وہاں پہ اپنی استطاعت کے مطابق، اور پھر حضرت ام حبیبہ کو مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ جب صلح حدیبیہ ہوئی نا، تو اس کے بعد مکہ والوں نے اس صلح سے، اس معاہدے سے ادھر ادھر ہو گئے، اپنا معاہدہ توڑ دیا۔ لیکن پھر ان کو احساس ہوا کہ ہم نے تو یہ بہت غلط کام کیا ہے، تو انہوں نے ابو سفیان کا چناؤ کیا اور کہا کہ تم جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے آؤ۔ ابو سفیان آئے، جو ابھی مسلمان نہیں تھے۔ مکہ فتح جب ہوا اس موقع پر ابو سفیان مسلمان ہوئے، تو ابو سفیان آئے مدینہ میں اور سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر میں گئے۔ جب بیٹی کے گھر میں گئے نا، تو بیٹھنے لگے چارپائی پہ، بستر پہ، تو ام حبیبہ فوراً آ گئی، کہنے لگی ابا جان ذرا رکیے گا۔ اللہ اکبر! حضرت ام حبیبہ نے جو وہ بستر تھا نا اس چارپائی کے اوپر، وہ بستر اکٹھا کر، وہ بھی سب سمجھدار تھے، ابو سفیان بھی، کہنے لگے بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں ہے، یا میں اس بستر کے قابل نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ماؤں، اللہ اکبر، ماں باپ آتے ہیں تو بچے تو، بچیاں تو خاص کر بہت عزت احترام کرتی ہیں، لیکن تو نے بچھا ہوا بستر بھی میرے سے کے نیچے سے اٹھا دیا۔ ام حبیبہ کیا کہتی ہیں؟ یہ بستر ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ مشرک ہیں، آپ ناپاک ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہے، نجس ہے۔ تو یہ میری غیرت اور میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ میرے نبی کے بستر پر کوئی ناپاک آدمی بیٹھ جائے۔ یہ تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے، ویسے تو ان کے ساتھ آپ کا نکاح حضرت سودا کے بعد ہوا، یعنی مکہ کے اندر ہی، اللہ اکبر، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام بیویوں میں سے سب سے زیادہ اگر دلی لگاؤ کسی بیوی کے ساتھ تھا، وہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، لوگوں میں سے مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ آپ کے نزدیک محبوب کون ہے، سب سے زیادہ آپ کو پیارا کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ عائشہ؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، عورتوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ میں تو بات کر رہا تھا مردوں کی۔ مجھے بتائیں کہ مردوں
سب سے زیادہ پیارا کون لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا ابوہا، عورتوں میں سے محبوب عائشہ ہے، اور مردوں میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے تو ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہی وجہ کہ ایک تابعی جب حدیث بیان کرتے نا حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ کہا کرتے تھے صدیق کی بیٹی صدیقہ، حبیبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں یہ رسول اللہ کی محبوبہ حبیبہ، ان سے میں حدیث بیان کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں، مرد تو بہت کامل گزرے لیکن عورتوں میں سے کمال 4 عورتوں کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم، اور اسی طرح آپ نے فرمایا فرعون کی زوجہ آسیہ، یہ 4 عورتوں میں کمال موجود ہے۔ اور یہ 2 عورتیں، ان کی مثال تو اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمائی ہے میرے اور آپ کے لیے۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین ومریم ابنۃ عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین۔ اللہ فرماتے ایمان والوں کے لیے اللہ 2 عورتوں کی مثال بیان کرتا ہے، ایک عورت فرعون کی زوجہ ہے اور ایک مریم بنت عمران۔ مریم بنت عمران پاک دامنی میں ان جیسا کوئی نہیں، اور اسی طرح حضرت آسیہ، اللہ اکبر، استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئی، سارا کچھ تھا، اللہ اکبر، گھر کی ملکہ تھی، نوکر چاکر آگے پیچھے تھے، ہر جو ہے نا وہ اللہ اکبر نعمت گھر کے اندر موجود تھی، لیکن حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی۔ موسیٰ پر جب ایمان لے کے آئی نا، فرعون نے کوئی بھی ایسی سزا نہیں دی جو آسیہ کو نہ دی۔ اللہ اکبر، بالآخر اس نے دیوار کے ساتھ کھڑا کیا حضرت آسیہ کو اور اپنے سپاہیوں داروغوں کو کہا اس کے پورے جسم میں کیل ٹھوک دو۔ اللہ اکبر، جب کیل ٹھکوا دیے نا اس نے، تو تب حضرت آسیہ کیا کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے اللہ، اس ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما دے، اور نجات عطا کرنے کے بعد اپنے پاس بلا دے، جنت میں میرا اپنے قریب کر کے گھر بنا دے۔ اللہ نے فوراً روح کو قبض کیا اور حضرت آسیہ کو ان کا مقام اللہ نے عطا کر دیا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا 4 عورتوں میں کمال ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا عائشہ کو تو باقی عورتوں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کھانے کو باقی تمام کھانوں پر فضیلت۔ سرید کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محبوب تھا، آپ اس کو کھایا کرتے تھے، آپ کا محبوب ترین آپ کی غذا تھی۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ جیسے سرید کھانے کو باقی کھانوں پر فضیلت ہے، اسی طرح عائشہ کو تمام عورتوں پر فضیلت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں تھے تو آپ نے فرمایا عائشہ یہاں موجود ہے جبرائیل موجود ہے۔ اللہ اکبر، پھر اگلی بات کیا کہی عائشہ، جبرائیل تجھے اللہ کا سلام کہتا ہے۔ اللہ اکبر، رب کا سلام تیرے لیے لے کے آیا ہے۔ یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اکبر، ایک واقعہ پیش آیا حضرت عائشہ کے ساتھ جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے حق میں کئی آیات کا نزول فرمایا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ افق اس کا نام ہے۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے آپ گئے، اور وہ ایسا غزوہ تھا، وہ ایسا مارکہ تھا کہ جس میں منافقین بہت زیادہ تعداد میں آپ کے ساتھ نکلے۔
بہت زیادہ. عبداللہ بن ابی بھی اس غزوے میں شامل ہوا. پتا تھا کہ یہ جو غزوہ ہونے والا ہے نا، اس میں لڑائی نہیں ہوگی، اس میں کافروں کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوگا، بغیر مقابلے کے جو ہے نا وہ خطہ اور جو اللہ اکبر آبادی ہے وہ ہمارے ہاتھ آ جائے گی. تو اس لیے منافقین بہت کثیر تعداد میں شامل ہوئے. جب اس غزوے سے آپ واپس ہوئے نا تو ایک جگہ پر رسول اللہ